انه ما يدري ان هو الصالح والطالح. کہتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ صالح کون ہے، نیک کون ہے، برا کون ہے، کہ یہ مسلمانوں کا مجدد ہے، یہ دین میں تجدید کرنا چاہتا ہے، جو کہیں یہ کتاب اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، جو کہ اس کتاب میں غلطیاں ہیں، بلاغی غلطیاں ہیں، تناقضات ہیں اس کتاب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آزادی فکر یعنی ہر کسی کو بولنے کا حق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مذہب کا ماننے والا ہے، خدا کو ماننے والا ہے، یا وہ ایتھیسٹ ہے، یعنی چاہے جس دھڑے سے ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے بھی، ہر کسی کو حق ہے کہ وہ آئے، وہ اپنا اوپینین، اپنا جو ان کا نظریہ ہے وہ بیان کرے، ایکسپلین کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ ایتھیسٹ ہے، وہ ملحد ہیں، لیکن اسے آپ اسلام کا جامع پہنا کر وہ آ کے بات کرنا شروع کریں، یہ خیانت ہے، اس کو ہم خیانت کہتے ہیں۔ ایک شخص ہے آپ کے نظریے کو مانتا ہی نہیں ہے، ایک شخص ہے آپ کے اوپر نقد کرتا ہے، ایک شخص ہے بالکل آپ کے دائرے سے ہی خارج ہیں، اب پھر بھی اسے یہ سمجھ کر پیش کریں کہ نہیں یہ اس دائرے کا ہی ہے، تو یہ خیانت ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ خیانت ہے جو اس شخصیت سے واقف نہیں ہوتے۔ اب حال ہی میں ایک انٹرویو میرے نظروں سے گزری کہ جس میں ایک ایسے شخص کو لا کے بیٹھایا گیا ہے، ایک ایسے شخص کو، اور شیعہ عالم کے لباس میں، جس کے بارے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ شیعہ عالم ہے، لیکن اصلا وہ خدا کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی مذاق اڑا رہا ہے، وہ رسول اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اس شخص کو آپ کیسے ایک شیعہ عالم کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ یا اگر آپ پیش بھی کریں تو پھر آپ شروع میں یہ کہیں کہ یہ ایک شیعہ تھا، لیکن ابھی اس کے نظریات بالکل شیعہ سے بالکل جدا ہو چکے ہیں۔ میں مثلا یہ کلپ آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھیں آپ۔ وَرُؤْيَتَهُ لِمُسْتَقْبِلِ الْفِكْرِ الْإِسْلَامِ فِي ظِلِّ الْمُتَغَيِّرَاتِ الْعَالِمِيَّةِ نَدْعُوكُمْ لِمُرَافِقَتِنَا فِي هَذِهِ الرِّحْلَةِ الْفِكْرِيَّةِ حيث نفتح نوافذا جديدة على مفاهيم الدين العقل والإنسان برفقة أحد أبرز المفكرين المجددين في العالم الإسلامي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أستاذنا الكريم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم اسلامی آپ نہ کہیں، ابرز العلماء، ابرز الاشخاص نہ کہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ یہاں پہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ نے اس شخص کی انٹرویو لے کر بہت غلط قدم اٹھایا ہے، چونکہ آپ نے تعارف میں کہا ہی نہیں ہے نا کہ یہ ابھی اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس حیثیت سے آپ آ کے بتا دیتے، اس حیثیت سے آپ اس کا تعارف کرتے، پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر انٹرویو لے لیں۔ لیکن نہیں، آپ نے یہ بات کیا، آپ نے یہ عالم اسلامی ہے، میں متجدد ہیں، یہ روشن فکر ہیں، فلاں ہیں، اور یہ اور وہ ہے۔ کہاں سے اس کا عالم اسلامی سے تعلق ہے؟ ابھی میں آپ کو کچھ کلپس دکھاتا ہوں، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کیا یہ شخص اسلامی دنیا سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ وأنا أشكرك شكرا جزيلا لأنك قد أعطيتني وقتك الثمين، وأنا الآن يعني موجود في باكستان، وما شاء الله أنا قد سمعت محاضراتك على يوتيوب وقرأت بعض كتبك وقد تأثرت كثيرا وأنا مسرور جدا۔ قد تأثرت كثيرا، کیوں؟ آپ کیوں اس سے متاثر ہو چکے ہیں؟ ایسی کون سی بات اس شخص نے کی ہے کہ آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس شخص نے کس سے جو ہے وہ لأن اليوم انٹرویو لی ہے۔ معك مباشرة، شكرا لك على ذلك۔ واشكركم ايضا على یہ شخص، اب ان کو اچھی طرح دیکھیں کہ یہ کون ہے۔ احمد القبانجی نام ہے اس شخص کا، لیکن یہ شخص دیکھیں، امامہ اس نے رکھا ہوا ہے، یہ عبا اس نے پہنی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شیعہ عالم ہے، نہیں بھائی، نکل چکا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلامی دنیا میں پہلی مثال ہو، نہیں۔ اب سنیوں کی طرف بھی دیکھیں، دوسری طرف دیکھیں، وہ اسلام، یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں، جو کہ منحرف ہو جاتے ہیں، وہ پھر خود اسلام پہ ہی نقد کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے اس شخص کے بارے میں کچھ کلپس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کیسے مذاق اڑا رہا ہے دین کا، یہ کیسے مذاق اڑا رہا ہے اسلام کا، یہ کیسے مذاق اڑا رہا ہے ہمارے جو مسلمہ باتیں ہوتی ہیں، مسلمہ باتیں یعنی وہ باتیں کہ جو تسلیم شدہ ہیں، اس کا مذاق اڑا ہے۔ دیکھ لیں ذرا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ايضا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، هذا خلاف العلم.
طبعا العلم شنو يقول؟ عصافير جايه وحجاره برجلها وتضرب الانسان یہ دیکھیں سورہ فیل کا مذاق اڑا رہے ہیں, حقیقی بات ہے. آپ یہ اس پورا کلپ دیکھیں, یقین کریں اس کے ایسے ایسے کلپس ہیں نا بندہ سن بھی نہیں سکتا. ایسی گستاخیاں اس نے اللہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, رسول کے بارے میں, دین کے بارے میں اس نے جو کی ہیں جو بندہ سن بھی نہیں سکتا. ایک دفعہ یہ کہ ٹھیک ہے ایک عالم ہے, ان کے کچھ منفرد نظریات ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, منفرد نظریات کی بات نہیں ہے. ایک حاقد انسان جو قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, اقوى من الرصاص اقوى من یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حجارہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو ابابیل کے ذریعے سے وہاں پہ فیل کا جو واقعہ ہوا تھا, جو ہاتھی مارے گئے تھے, کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے ہاں کیا ہے اقوى من الرصاص, یہ گولیوں سے بھی زیادہ, وہ مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھ لیں الصواريخ كروز يعني دقه يجي اندازہ کریں, ويطلع من بطن الفيل. اندازہ کریں. کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں تھی کہ ایک میزائل تھے, میزائل وہ پھینکے گئے ہیں, کہتے ہیں یہ اور وہ, کہتے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں. یہ مذاق اڑا رہا ہے کہ دیکھیں اس چیز کو, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترمیہ بحجارۃ من سجیل جو پھینکے ہیں ابابیل نے, تو وہ پھر آگے کیا کہتے ہیں, آگے کہتے ہیں یہ کوئی میزائل تھے جو ہاتھیوں کو مار رہے. ايش قد دقيق حتى كروز همات مو بهالدقه. زين والعلم يقول هذا باطل, والعقل ايضا. انت جايب فيل من اليمن جايبه مكه 1000 كيلومتر 500 كيلومتر, هو انت اقل عندك 10000 مقاتل فارس, هو قريش ايش قد بيها 100 نفر ما بيها ذاك الوقت قبل 50 سنه قبل. بھلا یہ حال اب دیکھیں کہ یہ مذاق یوں اڑا رہے ہیں کہ نہ اس چیز کو سائنس تسلیم کرتی ہے نہ عقل تسلیم کرتی ہے. عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ہاتھی لے کے آئیں, پھر اس میں اتنے زیادہ کیا ہوں, ساتھ میں اتنے لشکر بھی موجود ہوں, کوئی 200 افراد ہیں, پھر وہ ابابیل کے ذریعے سے ان سارے وہ لشکر کو قتل کیا جائے, سارے ہاتھیوں کو مار دیے جائیں, اور یہ جو 200 افراد مکہ میں موجود ہیں ان کو کچھ بھی نہ ہو جائے. کہتے ہیں نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ علم. میں ابھی اس وقت جو ہے نا ان قضائے کے اس بات میں کوئی بات نہیں کر رہا, اس کے جو ہے میں اس کے ان باتوں کے رد میں صرف میں یہ شخص آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ شخص کون ہے. اب آگے آپ دیکھیں کہ آگے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں خدا کو مستقبل کا کوئی علم نہیں ہے. اندازہ کریں آپ یہ شخص کیا کہہ رہے ہیں. واحد واثنين منها الله خلقنا في الآيات القرآنية ليبلونكم أيكم أحسن عملا. الله خلقنا في الدنيا حتى يختبرنا, يعني معناته أن الله ما يدري أن هو الصالح والطالح. کہتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ صالح کون ہے, نیک کون ہے, برا کون ہے. اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے, کیونکہ اس کو علم نہیں ہے. اور یہ باقاعدہ ٹائٹل بھی یہی دیتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہ ہو. کوئی پوری تمام ویڈیوز میں کوئی 1 منٹ کی بات ایسے ان کی زبان سے نکلے نہیں, پورے محاضرات ہیں, لیکچر ہیں ان باتوں پہ. کیونکہ یہ اللہ کو نہیں کہتا, اللہ کو مستقبل کا علم نہیں ہے, اللہ مستقبل کو نہیں جانتا. یہاں پہ باقاعدہ اللہ کی وجود کا انکار کر رہا ہے, اللہ سے موجود ہی نہیں ہے. بعد ما نتحدث عنه شويه في 10 دقائق. انت اذا ما تعرف هذه القضيه كامله مثل لا اله الا الله. احنا كلنا تحدثنا عن لا اله الا الله, ما قلنا الله اذا ما توضح قضيه تصير متكامله. الايمان بالله ما هو المقصود من الله, هذه المشكله. المقصود من الله عندنا احنا قلنا حاجه, احنا الله. ہاں کہتے ہیں کہ اللہ سے مقصود کیا ہے, اللہ سے مقصود یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا نیاز رکھتے ہیں, احتیاج رکھتے ہیں, بس جس چیز کی طرف آپ جو احتیاج ہے یہ اس طرح کی بات ہی کی ہے, وہ اللہ ہے. ہم نے اللہ کے بارے میں کبھی سوچا نہیں, اللہ کے بارے میں کبھی بتایا نہیں ہے. وہ اللہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ بس آپ کیا کریں, آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیا
آپ کا کس چیز کی طرف احتیاج ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے سورہ رحمان کا مذاق اڑاتے ہوئے. اب دیکھیں الآن نأخذ سورة ونأخذ خطبة أيضا أخرى. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إذن أول شيء علم القرآن ثم خلق الإنسان. عشان أنت مع الإسلام أنتم تطعنون في الذات. لیکن میں آپ کو دکھا دوں یہ پورے سے شروع سے ہی دکھا دوں. یہ شروع میں اس نے جو باتیں کی ہے. زين خلني أذكر سورة أخرى. شوف التهافت البلاغي موجود في القرآن وغير موجود في نهج البلاغة. ہاں کہتے ہیں بلاغی غلطیاں قرآن میں موجود ہیں کہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے. تهافت بلاغي واضح واضح ہے. وهذا يعني أن الله يجب أن ينزه الله عن أن يكون هذا القرآن صادر من الله. کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے, یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے. أحمد القبنسي مثلا يطعن في الذات الإلهية. أنا أقول أنتم تطعنون السلفيين وعلماء الإسلام. أنتم یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کہتے ہیں جو علماء ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ یہ احمد القبانچی جو ہے وہ اللہ پہ نقد کرتا ہے, اللہ پہ تان کرتا ہے. کہتے ہیں تم لوگ اللہ پہ تان کرتے ہو کیوں؟ چونکہ تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اندازہ کریں. تطعنون في الذات المقدسة إذا نسبتم هذا إلى الله. کہتے ہیں اگر تم نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو یہ خود اللہ کے اوپر تان ہے, ہو ہی نہیں سکتا قرآن اللہ کی کتاب. دیکھیں میں ان باتوں کو ابھی جو ہے ان کی باتوں کو رد کرنا نہیں چاہ رہا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کی شخصیت یہ ہے, یہ حالت ہے اس کی, اور اس سے آکے انٹرویو لے رہے ہیں ایک متجدد فی عالم الاسلامی کے نام سے. لأن هذا هو الكلام لا يمكن للإله العظيم أن يتكلم بمثل هذا الكلام. کہتے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس طرح کے کلام سے جو ہے نا وہ اس طرح کی گفتگو کرے کہ جو اس وقت قرآن میں موجود ہے. بكل هذه التناقضات وبكل هذه الضعف البلاغي الموجود. الآن نأخذ سورة ونأخذ خطبة أيضا أخرى. دیکھا آپ نے دیکھا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں بلاغی غلطیاں ہیں, تناقضات ہیں, قرآن میں تناقضات ہیں, پس یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. یعنی آپ اس شخص کو کیا مجدد فی عالم الاسلامی کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا مجدد ہے, یہ دین میں تجدید کرنا چاہتا ہے, جو کہیں یہ کتاب اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے, جو کہ اس کتاب میں غلطیاں ہیں, بلاغی غلطیاں ہیں, تناقضات ہیں اس کتاب میں, جو کہ اصل اللہ کو پہچانے اللہ وہ ہے ہی نہیں. بلکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ یہ ہے کہ جس چیز کی طرف آپ کی احتیاج ہو وہ آپ کے لیے اللہ ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ شخص اب خود یہاں پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی یہاں پہ اس کے اپنے اس سے میں بتا رہا ہوں 3 آیات قرآن میں کہ جو واضح کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. يعني النبي محمد يستعمل موارد كثيرة في جملة وكلمة في موارد كثيرة, ولكن في بعض الموارد يغفل ويستعمل نفس الجملة في مورد غير موردها. کہتے ہیں کہ رسول اللہ, یعنی ابھی قرآن کو جوڑ رہے ہیں رسول اللہ سے. کہتے ہیں رسول اللہ بعض اوقات ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, پھر ایک دوسری جگہ پہ وہی جملہ وہ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ جگہ ہوتی ہی نہیں اس جملہ کی. مجھے پتہ نہیں ہے, اگر پھر بھی آپ کہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ عالم اسلامی کا بہت مجدد ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ اس کی انٹرویو کرتے جائیں, صرف اپنی یوٹیوب چینل کے لیے آپ کر لیں. اب دیکھیں جو ایک عالم ہے عدنان ابراہیم نام ہے, جو اہل سنت ہیں اور اصل میں یہ فلسطینی ہے. ذرا دیکھیں یہ شخص خود احمد القبانچی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو, میں آ کے اس کو اردو میں کلپ بنا رہا ہوں اور یہ شاید کوئی میرے ذاتی کوئی استنباط ہے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے. نہیں, اس کے بارے میں اب عرب دنیا میں جا کے پوچھ لیں کہ یہ شخص ہے کون. کوئی فرق نہیں ہے اس شخص کا باقی دیگر ایتھیسٹ کے ساتھ. سارے وہی فکر اٹھا کے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں, امامہ بھی پھین کے بیان کر رہے ہیں, اور یہ بیٹھ کے کیا مجدد فی عالم اسلامی کا مجدد کہہ کے کہ یہ تجدید نظر کرنے والا ہے, وسعت نظر رکھتا ہے اور بڑے متاثر بھی ہیں اس سے. ذرا دیکھیں عدنان ابراہیم صاحب ذرا احمد القبانچی کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
خلفه ولا يدعي انه ما زال مسلما حقول في تناقض، لا ما في تناقض. الان ایک منٹ میں ذرا اس کا بتا دوں آپ کو کہ یہ توجد شخصيات للاسف، نعم. لن اذكر اسماء، يعني رجل يدعي انه مسلم وانه يجدد في الاسلام. کہتے ہیں کہ ایک شخصیت پائی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اسلام میں تجدید کرنا چاہتا ہے، یجدد فی الاسلام. يا دكتور ياتي بكفريات صريحه لا تحتمل تاويلا، يسخر. ہاں کہتے ہیں ایسے کفریات بک رہا ہے جو صریح طور پہ کفر ہے، کسی قسم کی تعویل کے احتمال ہی وہاں نہیں کیا جا سکتا، ایسے کفریات بول رہا ہے. حرم القرآن الكريم، یسخر من قرآن الکریم، قرآن کریم کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے یہ قرآن کا. ساعة أنا شعر بدني والله لم أستطع أن أكملها، وأنا الرجل الذي أقرأ لماركس ونيتشه. نعم. لكن نيتشه هو أصلا هو كافر، لكن أنت تدعي أنك مسلم وتصر وتلبس إيه؟ شعار المسلمين. نعم. وتسخر من سورة الرحمن. کہتے ہیں تم نے جو اسلامی لباس پہنا ہے امامہ پہن کر، اور تم پھر سورہ رحمان کا مذاق اڑاتے ہو. اچھا یہ خود کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں ایک ایسے مولوی کے بارے میں نہیں لا رہا جو متعصب ہیں، یا جو اہل سنت کے بعض ایسے مفتی ہیں جو تھوڑی سی بات میں فوراً کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. نہیں، یہ عدنان ابراہیم ہے. ذرا پڑھ لیں عدنان ابراہیم کے بارے میں. یہ کون ہے؟ وسیع النظر آدمی ہے، بہت وسیع النظر آدمی ہے. یہ تمام اہل سنت یعنی جو وہابی فکر کے جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ وسیع النظر ہے، اسی وجہ سے کہ یہ اہل بیت کی طرف بات کر رہا ہے اور معاویہ کے خلاف ہے، اور بمانگ دول بیان کر رہے ہیں، تکفیر کے خلاف ہے. وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ شخص تو کفریات بول رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے قرآن کا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے وسعت نظری کے باوجود بھی اس کی کلپ نہیں سن سکتا. اور پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں اگرچہ اس کی زبان ہی نہیں ہے، ایک اٹھ کے آ جاتے ہیں، اس کا انٹرویو لیتے ہیں. یہ تجدید نظر والا آدمی ہے، یہ وسعت نظر رکھتا ہے اسلام میں، عالم اسلامی میں، اور انا تاثرت بڑا متاثر بھی ہو چکا ہوں اس سے. اگر آپ اس طرح کے ملحدین سے متاثر ہو جاتے ہیں تو آپ کو مبارک ہوں، لیکن شروع میں آپ یہ تعارف کرائیں اس کا، یہ آپ بیان کریں کہ اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑانے والا فرد ہے. آپ ایسے متاثر، 1000 بار آپ ایسے متاثر ہو جائیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ شخص عالم اسلامی ایک متجدد کی حیثیت رکھتا ہے اور سر پہ امامہ رکھ کے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ شیعہ ہے. کہاں سے یہ شیعہ ہوا؟ اس سے کیا تعلق ہے تشیع سے؟ اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ اس کا کیا تعلق ہے ان افراد سے کہ جو اللہ کو مانے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیں؟ انہی کے آپ لے کے آ رہے ہیں کیا یہ متجدد آدمی ہے اور بڑا متاثر بھی ہے اس سے. تو سر میں یہی آخر میں یہی کہوں گا کہ پلیز صرف اپنے یوٹیوب چینلز کے لیے، صرف اس لیے کہ آپ وائرل ہو جائیں، لوگوں کے ایمان کے ساتھ مت کھیلیں. بے شک آپ اس طرح کے لوگوں کو لے آئیں، بے شک آپ اس طرح کے لوگوں کو انٹرویو لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شروع میں تعارف ہے. میں نے آپ کے ساتھ اختلاف صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ نے کیوں اس کو بلایا، صرف اس بات پہ ہے کہ اس شخص کی جو جائگاہ ہے، جو مقام ہے، وہ آپ نے کیوں بیان نہیں کیا کہ یہ شخص کیا حیثیت رکھتا ہے. کیوں آپ اس کو ایک مسلمان عالم، ایک شیعہ عالم کے طور پہ لا کے پیش کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا شیعہ اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیعہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی اسلام کا کوئی نمائندہ ہوگا جو کہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن میں غلطیاں ہیں، اور یہ اصحاب الفیل والوں کا ساتھ دیں، اللہ کا مذاق اڑائیں، قرآن کا مذاق اڑائیں، رسول کا مذاق اڑائیں. باقاعدہ لکھ لیں القرآن لیس من کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اس شخص کو ہم کبھی بھی یعنی کوئی بھی شخص وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا. آپ کوئی اور کام کریں، بے شک آپ اس کو بلا لیں، اس سے بڑھ کر ملحدین کو بلانا چاہیں بلائیں، لیکن شروع میں یہ کہیں کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس وقت وہ عقائد کے جو شیعہ سنی، پھر سنیوں میں جتنے سیکٹس ہیں، پھر شیعوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سب کا اتفاق ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کے آئے ہیں، یا رسول اللہ کو اللہ نے یہ قرآن کی تعلیمات دی ہیں، یہ رسول اللہ لے کے آئے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی موجود نہیں ہے، اس میں کسی قسم کوئی شک موجود نہیں ہے. لا ریب ہے یہ کتاب،
ایک شخص اٹھے نہیں کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول کا کلام ہے، اس میں اتنی غلطیاں اتنی غلطیاں اتنی غلطیاں، حتیٰ نہج و بلاغہ میں نہیں ہے لیکن قرآن میں موجود ہے. کوئی بھی شخص اس کو پھر آن نہیں کر سکتا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ افراد جنہوں نے اس شخص کی انٹرویو دیکھی ہوں، میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کو بتا دوں کہ یہ شخص اس وقت ایتھیسٹ ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس میں اور ایتھیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ فرق دکھا سکیں تو بالکل میرے سامنے دکھائیں، میری بات کو آپ غلط ثابت کریں، میں رجوع کر لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.